او بھائی غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یاد رکھیں کہیں دھوکے میں نہ آپ رہ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، کچھ سوالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، ذہن میں بھی کبھی کبھی اس طرح کا اشکال آتا ہے۔ لوگ کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ غیر مقلدین کی مخالفت کرتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کیا یہ غیر مقلدین اہل سنت میں شمار ہیں؟ یا کبھی یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو ہم گمراہ کہیں، کیا یہ گمراہ ہیں، ان کو ہم گمراہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں اپنی طرف سے جواب نہیں دے رہا، بلکہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور ایک ہی سوال کے جواب میں دونوں باتوں یعنی دونوں سوالوں کے جواب اس میں آ جاتے ہیں۔ تو ناظرین دیکھیں، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، یہ اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ بلکہ پہلے تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ بھئی ہم صرف قرآن و حدیث پر چلتے ہیں، تیسری کسی چیز کو نہیں مانتے۔ یہ آپ نے ان سے سنا ہے، لیکن اب ان کا طریقہ کار اور بدل گیا۔ وہ کیا طریقہ کار بدل گیا؟ وہ یہ بدل گیا کہ اب بالکل صاف کہتے ہیں کہ بھئی جو بندہ کہتا ہے کہ قرآن و حدیث کی طرف میں بلاتا ہوں، یہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ یعنی ان کے کہنے کا سیدھا مقصد یہ ہے کہ وہی بندہ صحیح دعوت دے رہا ہے، اس کی ہی دعوت صحیح ہے جو یہ کہے کہ میں اہل حدیث کی طرف بلا رہا ہوں، جو نام نہاد اہل حدیث ہیں، جماعت اہل حدیث کی طرف بلا رہا ہوں۔ ان کے کہنے کا صاف مقصد یہ ہے۔ ہماری ویڈیوز سے آپ کو اس چیز کا پتہ چلا ہوگا، لیکن اب ایسے لوگ جو ائمہ کی مخالفت کرتے ہیں، ائمہ کی تقلید کی دعوت نہیں دے رہے، اپنی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں کہ بھئی قرآن دیکھیں، قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ لینا بھی اب منع کر رہے ہیں نا۔ جو قرآن و حدیث کی طرف بلاتا ہے، یہ گمراہی کی طرف بلا رہا ہے۔ کیا ہے؟ مخصوص جماعت کی طرف بلائیں، یعنی جو ہمارا ذہن ہے اس کی طرف بلایا جائے، تو اپنی تقلید کی دعوت دے رہے ہیں۔ ائمہ کی تقلید غلط ہو گئی، ان کی تقلید جائز ہو گئی۔ تو سوال تو بنتا ہے کہ ایسے لوگ اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں؟ ہم تو یعنی ائمہ اربعہ کے جو مقلدین ان سب کو اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں، لیکن غیر مقلدین کو؟ تو اس سلسلے میں ایک سوال پوچھا گیا دارالعلوم دیوبند سے، جو آپ کی خدمت میں پیش ہم کرتے ہیں۔ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ سوال پوچھنے والا سوال پوچھتا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ہمارے علماء کی مخالفت کرتے ہیں، ہمارے علماء کی مخالفت کرتے ہیں، اور ان کو یعنی غیر مقلد کہا جاتا ہے، غیر مقلد کہتے ہیں، تو کیا وہ لوگ ان کو گمراہ کہنا صحیح ہے؟ اگر گمراہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ تو جواب میں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ جو ہے نا، اس میں جواب بڑا زبر سے لکھا ہوا۔ اس میں لکھا یہ کہ علماء حق کا غیر مقلدین کے مسلک کو غلط کہنا، یہ بات درست ہے۔ یہ بات درست ہے کہ ان کا مسلک غلط ہے۔ یہ قرآن و حدیث کے دعوے درست نہیں ہیں، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ قرآن و حدیث کے دعوے یہ جھوٹے ہیں، ان کو غلط کہنا، یہ بات درست ہے علماء حق کا۔ غیر مقلدین جو خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، وہ تقلید کو شرک سمجھتے ہیں، اور صحابہ کرام کے اجماعی مسائل کو نہیں مانتے، اور فروعی مسائل میں تشدد کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں ان کا طریقہ کار یہ ہے۔ اب کیا بنے ہیں؟ لکھا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ او بھائی، غیر مقلدین جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، یاد رکھیں کہیں دھوکے میں نہ آپ رہ جائیں، کہیں ان کو آپ اہل سنت والجماعت میں کہیں شمار نہ کر لیں، کہیں آپ یہ سمجھیں کہ یہ بھی اہل سنت ہے۔ نہیں، یہ الگ بات ہے کہ وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ حق والی جماعت اہل سنت والجماعت ہے، تبھی تو کبھی کبھی آپ اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلواتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا اتنا بڑا ادارہ ہے علماء کا، ان کا فتویٰ ہے کہ یہ غیر مقلدین اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، اور اس اعتبار سے ان کو گمراہ کہنا جائز ہے۔ تو غیر مقلدین جو تقلید کے مخالف، علماء کے مخالف، ائمہ مجتہدین کے مخالف، ائمہ مجتہدین کے مخالف، ماہرین دین کی تقلید سے روکتے ہیں، خود غیر ماہر ہو کر، نااہل ہو کر اپنی تقلید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اپنے فرقے کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور علماء سے بات لینے کو روکتے ہیں، اور بہت سارے فتنے لوگوں نے کھڑے کر دیے ہیں تاکہ لوگ علماء گمراہ ہو کر ایسے بیوقوف سے دین لیں۔ اور بھائی، یہ لوگ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہیں، اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے،
اور یہ لوگ گمراہ ہیں، ان کو گمراہ کہنا جائز ہے، یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ تو آپ کہیں یہ دھوکے میں نہ پڑیں کہ بھائی یہ گمراہ تو نہیں ہے نا، یہ گمراہ ہیں، اور آپ کہیں یہ اس دھوکے میں نہ پڑیں کہ بھئی یہ تو کم از کم اہل سنت وال شامل ہے، نہیں، یہ اہل سنت والجماعت میں شامل نہیں ہے، یہ اپنی ایک منچاہی کے مطابق عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ آپ کو کبھی رفع الیدین کی احادیث دکھائیں گے، لیکن ان پر ان کا خود یہ عمل نہیں ہے۔ احادیث کے اندر تذکرہ اور طرح کا ہے، ان کا عمل اور طرح کا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ ہیں، کبھی منی کو پاک کر رہے ہیں، کبھی شرمگاہ کو چاٹنے کی اجازت دے رہے ہیں، کبھی کیا کچھ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں سے بچے رہیے گا، لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہی میں نہ ڈال دیں، کہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے حقیقت۔